ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ کوئی چیز جب زیادہ قیمتی ہو تو اس کے استعمال میں اتنی زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے۔ کوئی چیز جب بہت تھوڑی ہو تو اس کے استعمال میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ انسان کی زندگی قیمتی بھی بہت ہے اور مختصر بھی ہے، تھوڑی بھی ہے۔ اس لیے پیسوں میں اتنی احتیاط نہیں چاہیے جتنی زندگی کے اوقات میں احتیاط چاہیے۔ پیسوں کا ضائع ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ اوقات کا ضائع ہونا نقصان ہے۔ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو انسان پھر محنت کر کے کما لیتا ہے، لیکن گزرے ہوئے اوقات چاہے آپ ساری دنیا بھی لٹا دیں واپس نہیں آ سکتے۔ ابھی رات ہم ساتھ تھے، اس رات سے لے کے اب تک جتنے اوقات گزر گئے واپس آ سکتے ہیں؟ ایک منٹ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یوں سمجھیں کہ گویا ہماری زندگی ہر لمحے کے گزرنے کے ساتھ گھٹ رہی ہے۔ گزشتہ رات میری زندگی جو باقی ہے وہ کچھ زیادہ تھی، اب اور کم ہو گئی۔ آج کا دن گزر جائے گا اور کم ہو جائے گی، یعنی میرے پاس جو زندگی باقی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا دن اور ہر گزرتا لمحہ میرے پاس جو اوقات کا سرمایہ ہے اس کو کم کر رہا ہے۔ کتنی پریشان کن بات ہے یہ۔ اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم موت، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کی پیشی کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے گڑھے کے قریب ہو رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم اس بات کو سمجھتے اور ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح صرف کرتے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی گپیں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ہنسی مذاق، موبائل، کچھ جائز کچھ ناجائز لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک وقت گزار دیا، پھر شام سے صبح تک وقت گزار دیا، یوں برس ہا برس سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کتنا پچھتائیں گے مرنے پر، موت پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح گزاریں اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ کون سے لمحات کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو پہلے سے سوچا کریں۔ اس کو کہتے ہیں نظام الاوقات۔ کون سے وقت کو کہاں صرف کرنا ہے یہ پہلے سے ہمارا طے شدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا نظام الاوقات نہیں بنائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وقت گزرتا رہے گا، ہم سوچتے رہیں گے اب کیا کرنا ہے۔ وقت گزرتا رہے گا، ہم سوچیں گے اب کیا کرنا ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ زندگی برف کی طرح سے ہے، آپ اسے پانی لسی میں ڈال دیں تو بھی پگھل جائے گی، آپ اس سے کچھ کام نہ لیں پھر بھی پگھل جائے گی۔ انتظار نہیں کرے گی کہ چلیں پانی آنے والا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، پھر اس کے بعد اپنا کام دکھائیں گی۔ ایسے نہیں، آپ اسے استعمال کریں تو بھی اسے پگھلنا ہے، آپ اسے استعمال نہ کریں تو بھی اس نے پگھلنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح صرف کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا نظام بنانا چاہیے۔ بے نظام زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے، بے نظام زندگی میں اوقات زیادہ صرف ہو جاتے ہیں، کام تھوڑا ہو پاتا ہے۔ نظام والی زندگی میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر
جن کی زندگی کے نظام الاوقات بنے ہوئے تھے انہوں نے بہت کام کیا، اور جن کی زندگی کے نظام الاوقات نہیں بنے ہوئے تھے وہ اتنا کام نہیں کر سکے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خطیب تھے اس امت کے۔ اتنا اچھا بیان کرتے تھے کہ ان کے ایک ایک بیان میں 1,00,000 آدمی شریک ہوتے تھے، جبکہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے۔ 1,00,000 آدمی بغداد میں جب ان کا بیان ہوتا تو پورے بغداد کا رخ اس جگہ کی طرف ہوتا جہاں ان کا بیان ہوتا تھا۔ اتنا اچھا بیان کرتے تھے۔ فصاحت اور بلاغت غضب کی تھی، ادب اور روانی غضب کی تھی۔ جب بیان کرتے تھے تو بیان بھی کرتے تھے لیکن ہفتے میں ایک، اس سے زیادہ نہیں، اور کتابیں بھی لکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ پین تو تھے نہیں، اس زمانے میں وہ کانے کے قلم، سرکنڈے کو کانا کہتے ہیں، اس کے قلم بناتے تھے اور اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ جب وہ گھس جاتا تو چھری سے پھر اس کو چھیلتے تھے، کاٹتے تھے، پھر اسے لکھتے تھے، پھر چھری سے چھیلتے تھے، پھر کاٹتے تھے۔ اتنی کتابیں لکھیں کہ ان قلموں کو چھیل چھیل کے جو چھلکے جمع ہوئے، جو برادہ جمع ہوا، وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے اس کے لیے آگ اس سے جلائی جائے۔ کہتے ہیں ان کے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں وہ چھلکے ڈالے گئے اور اس سے وہ پانی گرم ہوا، اس کے بعد بھی ان کے کلموں کے چھلکے باقی بچ گئے۔ یہ زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا نظام الاوقات ہونا چاہیے۔ کھانے کا وقت مقرر ہونا چاہیے، سونے کا وقت مقرر ہونا چاہیے، مراقبے کا وقت مقرر ہونا چاہیے، تلاوت کا وقت مقرر ہونا چاہیے، ذکر کا وقت مقرر ہونا چاہیے، دفتر دکان کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ وقت مقرر پہ کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کو مقرر کر کے ذکر کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب آدمی وقت کو مقرر کرتا ہے تو جس وقت مقرر میں وہ عمل کرتا ہے اس وقت میں اللہ کے ہاں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اب میرا بندہ بیٹھے گا، مجھے یاد کرے گا۔ مقرر وقت پر جب آپ علیہ السلام کو درود پاک بھیجیں گے تو آقا علیہ السلام کی روح اقدس کو انتظار ہوگا، میرے امتی کا درود آتا ہے اس وقت۔ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی توجہ ملتی ہے، تو اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ گھروں میں ناشتے کا وقت مقرر ہو، یعنی کہ 7 بجے سے عورت باورچی خانے میں جانا شروع ہو اور 10 بجے تک ناشتہ ہی چلتا رہے، کبھی سب سے بڑے کو دے رہی ہے، کبھی اسے نیچے والے کو، پھر اس سے نیچے والے کو، پھر اس سے نیچے والے کو، پھر آخری سائز والے کو، تو بیچاری کا آدھا دن تو ناشتے کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو 2 بجے سے دینا شروع کرتی ہے، 5 بجے تک دوپہر کا کھانا چلتا رہے، تو پھر عورتیں تو بیچاری باورچی خانے کے حوالے ہو جائیں گی اور اعمال نہیں کریں گی، اللہ کا تعلق حاصل نہیں کریں گی، اور پھر قیامت کے دن یہ اپنے سارے مردوں کو پکڑیں گی جنہوں نے ان کی زندگی صرف کھانے پکانے کے میں ضائع کر دی۔ اس لیے اپنے گھروں میں کھانے کا وقت مقرر، ناشتے کا وقت سارا گھر جمع ہو کے ناشتہ کرے، سارا گھر جمع ہو کے دوپہر کا کھانا کھائے، سارا گھر جمع ہو کے رات کا کھانا کھائے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ جماعت میں جاتے ہیں، 12 ساتھی ہوتے ہیں، اگر یہ 12 کے 12 الگ الگ اوقات میں کھانا کھائیں
تو خدمت والے کچھ اور کر سکتے ہیں؟ بولیے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خدمت والے آدھے گھنٹے میں 12 آدمیوں کو کھانا کھلا کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، برتن بھی دھو دیتے ہیں۔ کیوں؟ وقت مقرر ہے، آؤ بھائی، سارے دسترخوان پہ جاتے ہیں، سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں، 15-20 منٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد 10 منٹ دسترخوان سمیٹ رہے اور برتن کو کھنگالنے میں لگ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سارے کاموں سے فارغ۔ ہمارے گھروں میں عورتوں کا بہت بڑا زندگی کا حصہ کھانا کھلانے کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بیچاری عورتیں جو دنیا دار ہیں وہ چیختی رہتی ہیں، جو دیندار ہیں وہ کڑتی رہتی ہیں۔ دنیا دار تو چیختی ہیں کہ تھکا دیتے ہو، اور دیندار کڑتی ہیں کہ میری زندگی تم نے کہاں ضائع کی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ موقع دیتے میں تلاوت کرتی، مجھے موقع دیتے میں اللہ کو یاد کرتی، مجھے موقع دیتے میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرتی، میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی، روتی دھوتی مصلی پہ کچھ وقت گزارتی۔ اس لیے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ضرورتوں کو محدود وقت میں سمیٹنے کی کوشش کریں، اوقات مقرر کریں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، سونے کا وقت مقرر ہو، دن کو بھی رات کو بھی، رات کو جلدی سونے کا ماحول ہو، عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کا ماحول ہو، سارا گھر سناٹا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، لائٹیں بجھا دیں، صرف 0 بلب جلتا رہے، ساری لائٹیں بجھا دیں، عشاء کے بعد جلد از جلد سارا گھر جب سونے کا ماحول بنائیں گے تو سب کو نیند آئے گی۔ اب چونکہ ہماری عادتیں ہو گئی ہیں دن کو دیر تک سونے کی، لہذا رات کو جلدی نیند نہیں آتی، تو ایسے ساتھیوں سے ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کو جلدی نیند نہیں آتی نا تو اگلے دن آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ جب آپ فجر سے لے کے عشاء تک نہیں سوئے تو عشاء بڑی مشکل سے آپ پڑھ پائیں گے۔ آپ کہیں گے امام صاحب سلام پھیریں اور 2 سنتیں اور وتر پڑھ کے میں جلدی سے لیٹوں، گرا جا رہا ہوں، اتنا نیند کا غلبہ ہوگا۔ سارا دن سوئیں، 12 بجے جو اٹھا ہے اس کو کہاں عشاء کے بعد نیند آئے گی؟ جن کو عشاء کے بعد نیند نہ آئے وہ صبح سونا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ کیسی نیند آتی ہے۔ رات کو جلدی سونے کی ترتیب بنائیں، اور کھانا بھی رات کا جلدی کھانا چاہیے، رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے، رات کا کھانا کھانا چاہیے مغرب سے پہلے یا مغرب پڑتے ہی کھانا کھا لینا چاہیے۔ جو لوگ دیر سے کھانا کھاتے ہیں ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، ان کی نیند میں بے چینی ہوتی ہے، جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے، ان کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور جو دیر سے کھانا کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے رات کا کھانا جلدی کھانا اور پھر عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی کوشش کرنا۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یعنی طب کے لحاظ سے کھانے اور سونے کے بیچ میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 4 گھنٹے ہو تو سب سے اچھا، ورنہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اس سے نیند اچھی آئے گی، طبیعت میں رقت رہے گی، دعا میں رونا آئے گا، ذکر میں دل لگے گا۔ اب رات کا کھانا کھایا ہے 11-12 بجے، اب فجر کے بعد مراقبے میں بیٹھے گا تو خراٹے مارے گا، اور سر پہ بخارات چڑھیں گے، اور اس لیے خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے۔ اب کہے گا مجھے مراقبے میں بیٹھتا ہوں وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے نہیں ہیں، بخارات ہیں، یہ جو رات کو کھانا کھایا تھا نا اس کے بخارات ہیں جو دماغ پہ چڑھ رہے ہیں۔ بڑی خرابیاں ہیں دیر سے کھانے کی،
بڑی خرابیاں ہیں دیر سے سونے کی، اس کو ٹھیک کریں گے تو جا کے ہماری کیفیت اچھی ہونا شروع ہوگی۔ تو اپنے نظام الاوقات بنائیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس رہے گا، ہائے وہ وقت کیوں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی میں جانے کے بعد پھر حسرتوں سے بچائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جنت میں جانے کے بعد بھی یہ حسرت، مزہ کہاں رہے گا پھر؟ یہ کیوں ہوا؟ یعنی جنت میں بھی ٹینشن رہے گی پھر تو۔ اللہ ہمیں جنت کی حسرت سے بچائے، جنت میں خوش ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو کے وہ آگے کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی بنائیں، کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ جو آدمی فارغ کاموں میں جو آدمی فارغ رہتا ہے، شیطان ضرور اسے غلط کاموں میں لگاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نیک اعمال میں، اچھے کاموں میں مصروف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مراقبے کی ایسی دولت دے دی ہے جس کے لیے نہ وضو ہونا شرط اور نہ غسل سے پاک ہونا شرط۔ غسل سے پاک ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ احتلام ہوا ہے، آپ ناپاک ہیں، گھر والوں سے کہا ہے پانی گرم رکھو، پانی گرم ہو رہا ہے، اب تک بیٹھ کے کیا کریں گے؟ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھنا بے ادبی ہے، کیا کریں گے؟ سر جھکا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کتنا آسان ہے۔ وضو کی شرط نہیں، قبلہ روح ہونے کی شرط نہیں، تسبیح ہونے کی شرط نہیں، آپ کے پاس تسبیح بھی نہیں ہے، تسبیح پتہ نہیں آپ کہاں بھول گئے، اس کی بھی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ سر جھکا لیا اور چلے گئے اللہ کے پاس، سر جھکا لیا اور اللہ سے ملاقات شروع کر لی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑتی ہے، یہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے کھلی آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے، یہ جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یا اللہ آپ محسوس تو ہوتے ہیں مجھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتے کہ آپ ہیں کیسے، میں سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی شکل مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ شکل سے پاک ہیں، لیکن آپ مجھے محسوس ہوتے ہیں کہ آپ ہیں، بس یہی دلیل ہے کہ آپ ہیں۔ اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ جتنا زیادہ آپ اس کے لیے اوقات نکالیں گے نا، ہر فارغ لمحے کو جب آپ اس میں لگائیں گے نا تو آپ کو اس میں ایسا کمال حاصل ہو جائے گا، اتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ دولت آج تک کہاں تھی، یہ پہلے کیوں نہ مل گئی مجھے، میں نے زندگی کتنی ضائع کر دی۔ اللہ کی یاد کے بغیر جو لمحات گزریں وہ خسارہ ہیں، اور اللہ کی یاد میں جو لمحات گزریں وہ سرمایہ ہیں، پونجی ہے۔ وہ زندگی کے لمحے جو اللہ کی یاد میں گزریں وہ سرمایہ ہیں، وہ پونجی ہیں، وہ ہماری پراپرٹی ہیں، جائیداد اور جاگیر ہیں ہماری، یہ ہمیں کام آئے گی۔
کل قیامت کے دن جب زندگی ہماری گزاری ہوئی زندگی ہمارے سامنے آئے گی تو اس میں آپ خود سوچئے کہ وہ لمحات کتنے تھوڑے ہوں گے جو اللہ کی یاد میں گزارے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں وہ لمحات کتنے زیادہ ہوں گے جو غفلت میں گزارے ہوں گے۔ سیاہی ہی سیاہی، کہیں بیچ میں خال خال نقطے کی طرح وہ لمحات ہوں گے جو اللہ کی یاد میں گزارے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی زندگی ساری کی ساری چمک رہی ہوگی، انہوں نے اوقات کو ضائع نہیں کیا ہوگا، کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو انہوں نے لگائے رکھا ہوگا۔ اس لیے وقوف قلبی زندگی کو قیمتی بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے ساتھی اس پہ محنت نہیں کرتے، درود شریف سناتے ہیں، استغفار سناتے ہیں، مراقبے کہتے ہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ، 5-7 منٹ ہو جاتا ہے، لیکن وقوف قلبی کی تو کارگزاری بھی نہیں سناتے، حالانکہ مراقبے کے ذریعے سے بھی وقوف قلبی تک پہنچنا مقصود ہے۔ تو ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھیں، زندگی کا نظام الاوقات بنائیں، اور سارا دن 24 گھنٹے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ دل بھول جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد دلائیں اپنے آپ کو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تاکہ یہ دھیان ہر وقت رہے، یہ خیال ہر وقت رہے، اور زندگی کے جن اوقات اور لمحات میں یہ دھیان اور خیال اللہ کی یاد رہے گی تو یہ اوقات عبادت میں شمار ہوں گے، عبادت میں شمار ہوں گے، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ یہ اوقات کیش ہوں گے، جیسے چیک کیش ہوتا ہے نا، یہ اوقات کیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق دے، نظام الاوقات بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں گے انشاءاللہ، آج ہی سے نیت کریں اور اب سوچیں کہ آپ نے کس وقت کون سا کام کرنا ہے تاکہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، اور جو اوقات جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کاموں سے جو اوقات بچ جائیں ان اوقات کو بھی سوچیں کہ اب کہاں صرف کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، اس وقت کون سا کام کرنا ہے، سوچیں۔ اور سالک کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت توشہ سالک کے مطالعے کے لیے ضرور نکالے۔ توشہ سالک صرف دیکھنے کی کتاب نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، اس کو ہم پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ہو کر ہماری زندگی میں آئے گی، ورنہ جب ہم ان لکھی ہوئی ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی، پھر پھنسے رہیں گے ایک جگہ، کھڑے رہیں گے ایک جگہ، برس برس گزر جانے کے بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، پھنسے رہیں گے، اس لیے کہ ہدایات ہی نہیں ہے زندگی میں، آداب اور اصول ہی نہیں ہے۔ اس سے ہماری ترقی ہوگی، کیونکہ دنیا بہت زیادہ بے ادبی کی طرف نکل گئی ہے، اس لیے ہمیں آداب کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم با ادب بنیں۔ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے بیچارہ۔ ماں باپ ادب سکھاتے ہی نہیں، اسکولوں اور کالجوں میں تو ادب نام کی کوئی شے نہیں، جتنے اسکول پڑھنے والے کالج میں پڑھنے والے نوجوان ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ تو یوں ملاتے ہیں، ہاتھ یوں، جیسے ملازم سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں ملتے تھے، آپس میں بھی ایسے نہیں ملتے تھے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔
ایک ہاتھ سے نہیں ملتے تھے، یوں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت ابو درداء آگے آگے جا رہے ہیں۔ آپ صاحب نے فوراً فرمایا اتمشی بین یدی من ہوا خیر منک، اپنے سے بڑے بزرگ سے آگے آگے چل رہے ہو تم، اس سے آگے آگے جا رہے ہو تم جو تم سے بہتر ہے۔ آداب سکھائیں۔ چھوٹا لڑکا آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، حضرت انس کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹے بچے ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے۔ آپ میں بیٹا سامنے سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، کہاں ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہو، اپنی طرف سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ میرے استاد صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے رائے لی، حضرت مولانا احسان صاحب نے، کوئی بات تھی تو اس میں رائے طلب فرمائی، تو میں نے کہا جی ان حضرات سے پوچھ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا دوسروں سے۔ تو مولانا ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تم نے میری حیثیت کو مجروح کیا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو ان سے پوچھو، تم نے میری حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسن عباسی صاحب تھے یہاں شاپور چاکر کے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو یہاں تشریف لائے تھے۔ تو جب نکلنے لگے تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا دعا کے لیے۔ جب میں ساتھ ساتھ چلنے لگا تو یوں بات کرتے کرتے، چونکہ ضعیف تھے تو کان کے قریب ہونے کے لیے میں ذرا یوں کان کے قریب ہونے کی میں نے کوشش کی، تو اس میں چلتے چلتے میرا جو قدم تھا وہ ان کے قدم سے تھوڑا سا آگے اڑ گیا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا ان کے پیچھے پیچھے، لیکن ان کو بات سنانے کے لیے میرا ایک قدم ان سے آگے چلا گیا۔ میں کہا جی حضرت دعاؤں کی درخواست، میں چلتے ہو آگے آگے اور دعاؤں کے لیے کہتے ہو، میں آگے آگے نہیں چل رہا تھا، میرا ایک قدم آگے نکل گیا ان سے، ان کو سنانے کے لیے، چلتے ہو آگے آگے اور کہتے ہو دعا کے لیے۔ مولانا جمشید صاحب نماز پڑھ کے تشریف لاتے تھے اپنی جگہ پر، سنت وہاں پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ مولانا تشریف لا رہے تھے، میں نے دور سے دیکھا تو میں بھاگ کے چلا گیا ان کی جگہ کی طرف، سیڑھی پہ چڑھ کے ان سے پہلے مصلی بچھانے، میں نے کہا اگر وہ آ جائیں گے نا تو پھر ان سے آگے تو میں جا نہیں سکوں گا، بے ادبی ہوگی، ان کی طرف پیٹھ ہوگی، اب مجھے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جب پیچھے چلنا پڑے گا تو جب تک مصلی اٹھاؤں گا مولانا سننا شروع کر دیں گے، اس کے سوا ایک اور کیا صورت ہے کہ ابھی ذرا فاصلے پر ہیں۔ میں بھاگ کے چلا گیا ان کی جگہ کی طرف، جو ہی مولانا اس سیڑھی پہ چڑھے میں اوپر تک پہنچ گیا سا، مولانا بھی نیچے تھے، تو فرمانے لگے غصے سے آگے چلتے ہو، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکا جی آپ ہی کے لیے مصلی بچھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکا۔ یہ دین نے آداب سکھائے ہیں، اسلام بے ادب نہیں ہے، نہ بے ادب کو برداشت کرتا ہے۔ گناہ انسان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ گناہوں سے پتہ نہیں کٹ جاتا، بے ادبی سے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سالک کو توشے سالک، توشہ کیوں نام رکھا ہے اس کا؟ توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان، تو کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوتا ہے مسافر کے یا وہ گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے؟ تو روزانہ ہمیں تھوڑا 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 اس میں سے پڑھنا چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبیوں سے بچائے، محرومی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، کسی کو محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا اپنے نبی کا دیوانہ بنائے۔